بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن الصائب ابن یزید قال كنت نائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف۔ قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 744۔ صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا۔ آگے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی پہ سوئے ہوئے تھے۔ میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ کسی شخص نے مجھے کنکر مار کر اٹھایا۔ میں نے آنکھ کھولی، دیکھا تو عمر کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جاؤ اور یہ دو لوگ جو نظر آ رہے ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں ان کو لے آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس قبیلے سے ہیں، کس علاقے سے آئے ہیں؟ یہ معلوم ہوا کہ کوئی اجنبی لوگ تھے، مدینے کے نہیں تھے، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ طائف سے آئے ہیں، یعنی یہاں کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں پٹائی کر کے بتاتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو۔ یہ سارا باب مسجد کے آداب کا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ آوازیں بلند نہ ہوں۔ اس میں دونوں پہلو تھے، یعنی مسجد میں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے وہاں بیٹھ کر لوگ مجادلہ شروع کر دیں، آوازیں بلند کریں، شور و غوغا پیدا کر دیں، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کی بارگاہ کے جو آداب بتائے ہیں وہ مسجد نبوی میں بھی اس کا اہتمام رکھتے تھے کہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یہاں ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وہی احترام ملحوظ رہنا چاہیے جو رسالت مآب کی زندگی میں ملحوظ رہتا تھا۔ تو یہ بات تو واضح ہے، مسجد کے آداب کا بھی تقاضا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بھی تقاضا ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی غور کرنے کی ہے۔ وہ ان کا یہ جملہ ہے کہ اگر تم مدینے کے لوگ ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ اس سے گویا انہوں نے یہ بتایا کہ کسی آدمی کو جب آپ مواخذے کا ہدف بناتے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں یا توجہ دلانے سے آگے، تو اس کے لیے ہر جگہ یہ اتمام حجت ضروری ہے۔ یعنی پہلے واضح ہونا چاہیے کہ اس کو اس غلطی کا ادراک تھا، اس نے جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کیا ہے، اس کو سمجھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ مدینے میں تو ہماری تربیت ہوئی ہے، ہمیں مسجد کے آداب بتائے گئے ہیں، ہمارے ہم مسجد سے متعلق ایک روایت قائم ہوئی ہے، رسالت مآب یہاں رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، تو میں یہ رعایت تمہارے ساتھ کر رہا ہوں کہ تم باہر سے آئے ہو، تمہارے علم میں نہیں ہوگی یہ سب چیزیں، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کرو۔ یہی چیز قرآن مجید نے ہمیں بتائی کہ دنیا ہو یا آخرت، دونوں جگہ انسان کا علم کیا ہے، اس کو کیا تربیت ملی، کیا حالات میسر آئے، یہ سب چیزیں عفو درگزر کا باعث بن جاتی ہیں، عذر بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ تو یہاں انہوں نے اسی بنیاد پر ان دونوں کو معذور قرار دیا کہ اگر مدینے کے لوگ ہوتے تو میں جانتا ہوں کہ مدینے میں تو کوئی آدمی ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے مواقع مدینے میں اعراب کے آنے کے بعد پیش آئے، اس کو قرآن نے موضوع بنا لیا، لوگوں نے ان کو سمجھا، سیکھا، انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی موجودگی میں
یا آپ کو بلانے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اس وجہ سے مدینے کے لوگ تربیت پا چکے ہیں. اسی کو قاعدہ بنا کر قرآن مجید نے جب بدکاری کی سزا بیان کی تو یہ کہا کہ تمہارے معاشرے میں جو لوگ ایسے حالات میں رہے ہیں کہ انہیں کبھی پاک دامنی کی حقیقت اس طرح سمجھائی نہیں گئی یا ان کے احوال میں یہ چیز اس درجے میں کبھی ملحوظ ہی نہیں رہی، تو یہ سمجھ لو کہ یہ سزا ان کو نہیں دی جائے گی. اسی کو بنیاد بنا کر میں نے پورا قاعدہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میزان میں کہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے ساتھ نسبت کا، اس کے حکم کا شعور رکھنے والوں کے لیے ہیں. وہ تازیانے ہر ایک کی پیٹھ پر نہیں برسائے جا سکتے. اس کو آپ وہاں تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. وعن انس قال ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ فی القبلہ فشک ذالک علیہ حتی روی فی وجہہ فقام فحکہ بیدہ. یہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اس کا ایک حصہ بھی میں نے پڑھا ہے، بخاری کی روایت ہے. اس کا رقم یہاں 746 ہے. انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے رخ مسجد میں تھوک دیکھا، یعنی کسی نے تھوک دیا تھا. یہ جو ہماری مسجدوں میں اب قالین بچھے ہوئے ہیں یا دریاں بچھی ہوئی ہیں یا بڑا اہتمام ہے، یہ مسجد نبی میں نہیں تھا. یعنی کنکر پتھر تھے جو اس میں بچھا دیے گئے تھے اور لوگ بالعموم ان کو پاؤں سے ٹھیک کرتے تھے اور وہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور عام طور پر جوتوں سمیت ہی نماز پڑھی جاتی تھی. تو دیکھا کہ کسی نے قبلے کے رخ پہ تھوکا ہوا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاک گزرا، یہاں تک کہ ناگواری کے آثار چہرے پر نظر آئے. تو آپ خود اٹھے اور اٹھ کے آپ نے ہاتھوں سے اس کو رگڑ دیا، یعنی صاف کر دیا وہاں سے. فقال ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ. یعنی مسجد میں تھوک دینا ویسے ہی بری بات ہے، لیکن مسجد جس طرح کچا فرش تھا، اسی طرح کنکر پتھر بچھے ہوئے تھے، اس میں لوگ عادت ہوتی ہے تھوک بھی دیتے تھے. یہ قبلے کی طرف دیکھا رسالت مآب نے تو گویا عام حالات سے بالکل ایک مختلف چیز نظر آئی. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی رسم ادا کرنے نہیں کھڑا ہوتا. فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ. وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. یعنی تم اس وقت اللہ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. تم اگر اپنے پروردگار کو حاضر و ناظر سمجھتے ہو تو جانتے ہو جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو قبلے کے اور تمہارے درمیان کون بیٹھا ہوتا ہے؟ تمہارا پروردگار ہوتا ہے. اس لیے فَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبْلَتِهِ. اس لیے تم میں سے کوئی کبھی یہ جسارت نہ کرے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے سامنے تھوک دے. وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ. اگر بالکل ہی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے تو بائیں طرف تھوکا کرے. او تحت قدمے ہی، یا نیچے تھوک کر اس کو اپنے پاؤں سے ڈھانپ دے. تو یہ طریقہ اختیار کر لیا کرو اگر ناگزیر ہو جائے. یعنی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ویسے تو یہی تاکید کی گئی کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن لوگوں کو ان کی عادات کے لحاظ سے تربیت دینا یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو ہی جائے تو یہ کر لیا کرو. ثم اخذ طرف ردائی. پھر جو رومال سا تھا، آپ چادر سی تھی ایک، اس کو پکڑا آپ نے، اس میں آپ نے خود تھوک کر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کے بتایا یا کپڑا رکھا کرو اور اس میں اس طرح سے کر لیا کرو. یعنی اگر کوئی ناگزیر صورت پیش آ جائے تو یہ کر لیا کرو، لیکن نماز میں اور اللہ کی عبادت میں اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اس طرح سامنے تھوکتے رہنا یہ گویا خدا کی بارگاہ میں گستاخی کرنا ہے. تمہارا رب سامنے موجود ہوتا ہے. تو اس میں جو ادب سکھایا گیا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ نماز کیا ہے اور نماز میں ہمارا اپنے پروردگار سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.